الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، تو اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی، کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کو اپنی وہ عظیم نعمت یاد دلائی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پیاس سے بچنے کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو حکم دیا کہ پتھر پہ آپ عصا اپنی لاٹھی ماریں، تو اس سے پھر 12 چشمے نکل پڑے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی جو ہیں وہ بذات خود یہ کام نہیں کر لیتے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت سے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خود ہی پانی کا بندوبست کر لیتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے پانی مانگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جانور پریشان ہیں، فادعوا اللہ ان یسقینا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطا کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہی دعا کی تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی کا مطالبہ کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنا یہ جو اپنی لاٹھی ہے اس کو پتھر پہ ماریں، اپنا عصا پتھر پہ ماریں۔ سورۃ اعراف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 160 میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ تو بہرحال یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی لاٹھی ماریں۔ یہ وہ معروف لاٹھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دی تھی۔ تو یہاں یہ جو حجر پہ الف لام ہے، بعض نے کہا کہ یہ جنس کے لیے ہے کہ آپ جس بھی پتھر پہ چاہیں لاٹھی مار لیں، اور بعض نے کہا یہاں عہد ذہنی مراد ہے، یعنی خاص ایک پتھر مراد تھا کہ اس پہ آپ ماریں۔ تو صحیح بات پہلی ہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جنس کے لیے ہے، کیونکہ وہ جنس کے لیے ماننے سے زیادہ بلاغت اور اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والی یہ چیز ہے کہ جس بھی پتھر پہ آپ ماریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پانی کا بندوبست کر دے گا۔ تو بہرحال جب لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے نکلے۔ 12 چشموں میں یہ مسئلہ تھی کہ بنی اسرائیل جو بنی اسرائیلی تھے وہ قبیلے بھی 12 ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بندوبست کر دیا، تو تمام لوگوں نے اپنے اپنی پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا کہ ہم نے کس سے پینا ہے، فلاں قبیلے نے کس سے پینا ہے، فلاں نے کس سے۔ اللہ رب العالمین نے اس عصا جو تھا، یہ جو لاٹھی تھی، اس سے کئی عظیم نشانیاں اور کئی عظیم معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دے رکھے تھے، جیسا کہ سورۃ اعراف کے اندر آیت نمبر 63 کے اندر یہ یعنی اس لاٹھی سے سمندر کا پھٹنا اور 2 حصوں میں ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ یہ مد و جزر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نشانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ اسی طرح
اس سے پانی کا نکلنا، جیسا کہ اس آیت میں بھی موجود ہے اور سورۃ اعراف آیت نمبر 160 میں بھی ہے، انضرب بعصاک الحجر، کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ ماریں، جب پتھر پہ مارا تو پانی نکل پڑا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا اس لاٹھی کو پھینکنا اور اس سے ایک اژدہا اور سانپ کا بن جانا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم قدرت تھی، جیسا کہ سورۃ اعراف آیت نمبر 107 میں اور سورۃ شعراء آیت نمبر 32 میں ہے، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 17 سے لے کر 21 دیکھ لیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میرے یہ لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس پر میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اپنے بکریوں پر پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور کئی اور کام بھی ہیں۔ کہا اس کو پھینک دے، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور جب ان کو پکڑا، اس لاٹھی کو پکڑ لیا تو یعنی جب پھینکا تو ایک اژدہا بن گیا، لیکن پھر حکم ہوا اس کو پکڑ لیں، ڈرے نہیں، ہم اس کو پہلی ہی صورت میں واپس پلٹانے والے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی عظیم نعمت تھی۔ اور چوتھی جو بطور نشانی، جب جادوگروں نے جھوٹ کا کام یعنی کیا اور سہارا لیا تو انہوں نے چالیں چلنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس وقت بھی عطا کی کہ آپ اس کو پھینکیں تو یہ ساری ان کے جھوٹ کو نگلنے والا ہے، جو انہوں نے یعنی کام کیے ہیں تمام کو ختم کرنے والا ہے۔ تو اس کی تفصیل آپ سورۃ اعراف آیت نمبر 117 میں اور سورۃ شعراء آیت نمبر 45 میں، اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت تھی، لیکن ساتھ یہ بات بتا دی کہ آپ کھائیں پئیں اللہ کے رزق سے، لیکن زمین میں فساد نہ پھیلائیں، کیونکہ فساد کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، جیسا کہ سورہ روم آیت نمبر 41 میں ہے، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بر و بحر میں فساد پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، لوگوں کے وہ بد اعمال ہیں، ان وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے تاکہ وہ اس سے رجوع حاصل کر سکے۔ تو تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ جو چٹان تھی جس سے پانی نکلا تھا، اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف اس میں بھی اب بھی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہزاروں سال کے بعد یہ بات یقین کے ساتھ کس طرح کہی جا سکتی ہے کہ یہ وہی چٹان ہے اور بعد میں نہیں بنی، جبکہ اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ معروف باتیں ہیں ہمارے لیے جو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت میں بیان کر دیا، قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، ہم اسے پڑھیں اور اس سے مستفید ہوں، اپنے رب سے اپنا ناطہ اور تعلق مضبوط کریں۔ وہ رب آج بھی ہمارے لیے یہ بندوبست کر سکتا ہے، اس لیے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ رب العالمین کو پکاریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد اور پکار نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں سے مستفید ہو کر ان کا جو ہے نا شکر گزار بننے کی اور شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔